اور ہمارے ہاں جلوس محمدی کو دیکھ کر کے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، ہمارے کارناموں کو دیکھ کر کے لوگ پھر جاتے ہیں۔ پہلے لوگ داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو اپنی امانتیں رکھتے تھے، اب برابر میں بٹھالنا، مسلمان کو برابر میں بٹھالنا اس وقت گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے کرتوت غلط ہو گئے۔ ارے یار، جس نبی کے جلوس میں ہی مسلمان غداری کرنے لگے، جس نبی کے جلوس میں ہی یہ نوجوان یہاں پہ اسے اپنا کریکٹر، کردار دکھانا تھا، اسلامی پہچان دکھانی تھی، مگر یہ اس میں شیطانیت کرنے لگے، بولو پھر وہ کہاں کامیاب ہو سکتا؟ بولو ہو سکتا ہے کیا؟ لوگ کلپ بنا بنا کر کے بھیجتے ہیں سعودی عرب اور کہاں کہاں، پھر ادھر آدھر سے فتوے ہوتے ہیں کہ جلوس محمدی نکالنا جائز نہیں۔ وہ صرف پورا طریقہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ صرف یہی آدھی بات دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی مزاروں پر عورتیں بال کھول کے یوں جھوم رہی ہیں، اتنی کلپ بنائی اور بھیج دی، سجدے کر رہی ہیں، چاٹ رہی ہیں، چپٹ رہی ہیں، وہی کلپ بنائی بھیج دی، پورے پس منظر نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ اسی سے آج اسلام بدنام ہے۔ اسلام کو، مسلمان کو جو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے، وہ صرف ہمارے آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ سمجھے؟ وہ مسلمان تھے جو 10 صحابہ کرام گئے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے نبی کی محبت میں یوں کھڑے رہے، گردنیں کٹ گئیں، اف نہیں کرا تھا انہوں نے۔ اور تمہارے سامنے نہ گردنیں کٹ رہی ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے، نبی کے جلوس میں جا رہا ہو تب بھی بدتمیزی کر رہے ہو، ایسے نعرے لگا رہے ہو جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے بھڑکاؤ نعرے لگا رہے ہو۔ اسلام جو ہے وہ لڑائی کو، نفرت کو، برائیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور آج یہیں سے پھر نفرت اور برائی جنم لے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو یہ کیا ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، جلوس کے بعد اگر یہ باتیں کہوں تو تمہارے کام میں نہیں آئیں گی۔ جلوس سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں، جلوس اس شان سے نکالو، جلوس اس طریقے پر نکالو، اگر بھائی دیکھے تو وہ یہ کہے کہ ہاں یہ ہے غلام نبی، بہن دیکھے تو یہ کہے یہ ہے غلام نبی، کوئی مسلم نہیں اپنا کہے تو کیا کہے، غیر مسلم کہے واقعی یار انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ جو ان کا نبی ہوگا تو کیسا ہے۔ اب بتاؤ، نبی نے یار پیٹ سے پتھر باندھے، نبی کا خاندان کربلا میں کٹا، بیٹا کتنی تکلیفیں میرے آقا نے اٹھائی، خدا کی قسم دانت شہید ہو گئے، میرے آقا کے رخسار میں زنجیر گھس گئی، میرے آقا پہ مقام طائف میں لوگوں نے ایسے پتھر برسائے، وہاں پر ان لوگوں نے غنڈے لگا دیے، اور جیسے ہی غنڈے لگائے میرے نبی کے پتھر مار رہے تھے، یہاں تک کہ ان پنڈلیوں پہ میرے نبی ایک اٹھا لیتے ہیں تو دوسرے پہ مارتے، دوسرے اٹھا لیتے تیسرے پھر مارتے ہیں، اس طریقے سے مارا جا رہا، خون نکل رہا، جوتیاں خون میں بھر جاتی ہیں، مگر فرشتہ آ جاتا ہے، آقا اجازت دے دے انہیں پہاڑوں سے پیس کے رکھ دوں، کہا نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت دکھانی، مجھے یہ دکھانے ہیں، یہ پاور تو اللہ نے مجھے بھی دیا ہے، زمین کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں، مگر نہیں، اللہ الصمد۔ ایک صحابی آئے، جب نبی سے اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، یہاں پہ کاندھے پہ ڈالا میرے آقا کو، اور باغ میں کو لے کے بھاگ چھوٹے، باغ میں کو آقا کو بچانے کی خاطر، تو لٹکے پڑے تھے کمر پہ، یہاں کاندھے پہ، ظالموں نے میرے نبی کے سر پہ پتھر مارے، یہاں پیٹھ پہ پتھر مارے، اتنے زخم کھانے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے، وہ بھی کافر کا تھا، اس کو رحم آ جاتا ہے، اس نے انگور پیش کیے، اس کو رحم آ جاتا ہے، تو اپنے کو کتنا رحم آئے گا بولو،
اس نے کہا پھر بھی یہاں پر بھی ایک فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا اور آپ وہی غیر مسلم کہہ اٹھا تھا اور لوگ بول اٹھے تھے اب محمد الرسول اللہ دعا کر دیں گے، اب تباہ و برباد ہو جائیں گے سارے لوگ، تباہ و برباد ہو جائیں گے سارے لوگ۔ مگر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے کہا آقا اٹھائیے ہاتھ، آقا اٹھائیے، کر دیجئے تاکہ یہ نیست و نابود ہو جائے۔ یہ جلال تھا، نبی کو اتنی تکلیف دی، آقا کر دیجئے دعا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو دعا کیا کی ذرا سنو، کہا مولا مولا یہ بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ فرشتے نے کہا مولا اجازت، آقا اجازت دے دو، انہیں پہاڑ سے پیس کے رکھ دوں گا۔ نبی نے فرمایا انا رحمت للعالمین۔ ارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، بولو آج اسی آقا کے جلوس میں ہزاروں غیر مسلم، یہ مثالیں ایسی آئی ہیں کہ غیر مسلم لنگر چلاتے ہیں، غیر مسلموں نے لنگر چلا چلا کر کے اپنی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کے جلوس میں رہتے ہو، تم اوپر کو ٹافیاں پھینکتے ہو، اوپر کو پانی پھینکتے ہو، آنکھیں بھوئے چلا چلا کے ناچتے ہو، کودتے ہو، جس چوراہے پہ عورتیں لڑکیاں کھڑی ہو وہاں پہ تم نبی کی شرم و حیا سے ہٹ جاتے ہو، ذکر خدا ذکر رسول سے ہٹ جاتے ہو، تمہاری رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے اور تم ناچنے لگتے ہو، ناچنے لگتے ہو۔ خدا کی قسم نبی راضی نہیں ہو سکتے، نبی ناراض ہو جائیں گے، نبی کو تکلیف ہو جائے گی، اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ یہ پیغام اس لیے دیا، پتہ نہیں جلوس سے پہلے یہاں میں تقریر کا موقع آئے یا نہ آئے، جلوس نکالو اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، اسلام کو بدنام ہونے مت دینا۔ اسلام اگر بدنام ہو گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، میرے آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یاد رکھنا نوجوان، اپنے بھائیوں کو بھی بتانا، تم اپنے دوستوں کو بھی بتانا، یار ایسے موقع پہ ہنسی مذاق مت کرو، ایسے موقع پہ نہیں نیچی نظریں کر کے چلتے چلے جاؤ۔ آنکھوں میں نبی کا دیدار ہو، دل میں نبی کی محبت ہو۔ راز الہ آبادی کے اشعار ہوں،